سورہ علق مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 96 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 1 ہے۔ اس میں 19 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت کو سورہ علق بھی کہتے ہیں اور سورہ اقرا بھی کہتے ہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی اور اس کی پہلی 5 آیتیں ما لم یعلم تک غار ہرا میں نازل ہوئیں۔ فرشتے نے آ کر حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اقرا، یعنی پڑھیے۔ فرمایا ہم پڑھے نہیں۔ فرشتے نے سینے سے لگا کر بہت زور سے دبایا، پھر چھوڑ کر اقرا کہا، پھر آپ نے وہی جواب دیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ پھر فرشتے کے ساتھ ساتھ آپ نے معلم یا علم تک پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، یعنی تلاوت کی ابتدا، قرآت کی ابتدا ادباً اللہ تعالیٰ کے نام سے ہو۔ اس تقدیر پر، اس معنی پر آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآت کی ابتدا، تلاوت کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ مستحب ہے۔ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، یعنی تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ ماں کے پیٹ میں پہلے پانی کا قطرہ تھا، نطفہ تھا 40 دن، پھر 40 دن کے بعد وہ علق ہو گیا، جمع ہوا خون بن گیا، پھر اس کے بعد 40 دن کے بعد وہ مضغہ ہو گیا، بوٹی کی شکل اس نے اختیار کر لی۔ اقرا، پڑھیے۔ دوبارہ پڑھنے کا حکم تاکید کے لیے ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوبارہ قرآت کے حکم سے مراد یہ ہے کہ تبلیغ اور امت کے تعلیم کے لیے پڑھیے۔ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور آپ کا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ اس سے کتابت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، لکھنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور در حقیقت کتابت میں، لکھنے میں بڑے منافع ہیں، بہت فائدے ہیں۔ کتابت ہی سے، لکھنے ہی سے علوم ضبط میں آتے ہیں، گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں اور ان کے احوال اور ان کے کلام محفوظ رہتے ہیں۔ کتابت نہ ہوتی تو دنیا اور دین کے کام قائم نہ رہ سکتے۔ علم الانسان ما لم یعلم، آدمی کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ آدمی سے مراد یہاں حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور جو انہیں سکھایا اس سے مراد تمام چیزوں کے ناموں کا علم ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ انسان سے مراد یہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے علوم عطا فرمائے۔ کلا، ہاں، ان الانسان لیطغی، بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے۔ ارآہ استغنی، اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا، یعنی غفلت کا سبب، سرکشی کرنے کا سبب دنیا کی محبت اور مال پر تکبر ہے۔ یہ آیتیں ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئیں۔ ابو جہل کو کچھ مال ہاتھ آ گیا تھا
تو اس نے لباس، سواری اور کھانے پینے میں تکلفات شروع کیے. اس کا غرور و تکبر بہت زیادہ ہو گیا. ان الی ربک الرجعی، بے شک تمہارے رب ہی کی طرف پھرنا ہے. یعنی انسان کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اسے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. تو سرکشی، طغیان، غرور، تکبر کا انجام عذاب ہوگا. ارائیت الذی ینہا، بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے، عبدن، بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھے. یہ آیت بھی ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کیا تھا اور لوگوں سے کہا تھا کہ اگر میں انہیں ایسا کرتا دیکھوں گا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی گردن پاؤں سے کچل ڈالوں گا اور چہرہ خاک میں ملا دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک. پھر وہ اسی گندے ارادے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھنے میں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ کر الٹے پاؤں پیچھے بھاگا، ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے، جیسے کوئی کسی مصیبت کو روکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے. چہرے کا رنگ اڑ گیا، اعضاء کانپنے لگے. لوگوں نے کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگا میرے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھری ہوئی ہے اور دہشت ناک پرند بازو پھیلائے ہوئے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا عضو جدا کر ڈالتے. ارائیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا. اگر لوگوں کو پرہیزگاری کا درس دیتا اور خود بھی ہدایت پر ہوتا تو کتنا اچھا تھا. ارائیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھو تو اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے جھٹلایا اور ایمان لانے سے منہ پھیرا تو اس کا کیا حال ہوگا. الم یعلم بان اللہ یری، کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کہ ابو جہل نے یہ بات نہ جانی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو دیکھ رہا ہے. کیا اس نے اس بات کو نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ سزا دے گا، جزا دے گا. کلا، ہاں، لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے. اگر وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے سے اور آپ کو جھٹلانے سے باز نہ آیا تو اس کو پیشانی کے بال پکڑ کر جہنم میں ڈالیں گے، گھسیٹیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، کیسی پیشانی، جھوٹی، خطا کار. دیکھیں، ایک عربی میں لفظ ہوتا ہے جبہتن، اس کے معنی ہوتا ہے پیشانی، اور ایک لفظ ہے ناصیہ. ناصیہ سے مراد اردو میں ترجمہ اس کا بھی پیشانی ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد سر کا وہ حصہ ہے جہاں پیشانی کے پاس بال جمے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی سر کا ابتدائی حصہ. یہاں پر جو مغز ہے، مغز کا یہ حصہ منصوبہ بندی کا مرکز ہے. انسان بری سوچ، برے خیالات، برے منصوبے یہاں بناتا ہے. تو فرمایا ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، کیسی پیشانی جو جھوٹی ہے، گنہگار ہے.
فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اب پکارے اپنی مجلس کو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے منع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سختی سے آپ نے جھڑک دیا۔ اس پر اس نے کہا کہ آپ مجھے جھڑکتے ہیں، اللہ کی قسم میں آپ کے مقابلے میں نوجوان سواروں اور پیدل جوانوں سے اس جنگل کو بھر دوں گا اور یہ سارے مل کر آپ سے مقابلہ کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں مجھ سے زیادہ بڑے لشکر والا، جتھے والا اور مجلس والا کوئی نہیں۔ تو فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اب پکارے اپنی مجلس کو۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں، یعنی عذاب کے فرشتوں کو بلاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ اپنی مجلس کو بلاتا اور اپنے ساتھیوں کو بلاتا تو فرشتے اس کو بالاعلان گرفتار کرتے۔ کلا، ہاں ہاں، لا تطیعہ، اس کی نہ سنو، واسجد، اور سجدہ کرو، یعنی نماز پڑھتے رہو، وقترب، اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔ سورہ علق کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ